السلام علیکم پیارے پیارے ریڈرز، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ ناول لمسے جنون کی نیکسٹ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ماما یہ کیا بات ہوئی بھائی، یہ کہاں لکھا ہے اپنی بیگم کا منہ دیکھنے کے لیے اب میں ان چمچوں کو پیسے دیتا پھروں؟ سی پھپھو دیکھیں بھائی کو، ایک تو ہمیں پیسے نہیں دے رہے، اوپر سے ہمیں چمچیاں بھی کہہ رہے ہیں۔ اچھا میری پیاری بچیوں، میں تم لوگوں کا کام حل کر دیتی ہوں، تم لوگ اپنی ڈیمانڈ بتاؤ مجھے۔ ڈیمانڈ؟ مما سیریسلی آپ میرے ساتھ ہیں کہ ان کے ساتھ؟ دیکھو شاہزے بیٹا، میں تو اپنی ان بچیوں کے ساتھ ہوں بھائی، شادی بیاہ میں ان کو تنگ کرنے کا موقع ملتا ہے، تم آگے پیچھے کہاں ان کے ہاتھ آؤ گے؟ مما ناٹ فیئر، شاہزیب اپنی ماں کو مصنوعی آنکھیں دکھاتا ہوا بولا۔ بھائی جان، فیئر بھی اینڈ فیئر اینڈ لولی بھی۔ چلیں جی، آپ تو ہماری ممانی جان بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو جلدی سے پیسے ہمارے حوالے کریں اور جائیں اپنی بیگم کا خوبصورت چاند جیسا مکھڑا دیکھنے کے لیے۔ شاہزیب کی ایک اور کزن بولی، تو تم چمچیاں میری ایسے جان نہیں چھوڑنے والی، بتاؤ چمچیوں کتنے پیسے چاہیے تم لوگوں کو؟ وہ ایک ایک لفظ کو پیستے ہوئے بولا۔ نہ کم نہ زیادہ، صرف 1,00,000۔ 1,00,000؟ شکل دیکھی ہے تم لوگوں نے اپنی؟ 1,00,000 کی سپیلنگ بھی نہیں آتے ہوں گے تم لوگوں کو۔ سپیلنگ کی اگر بات کریں تو ہمیں بلینز کے زیادہ آتے ہیں۔ سنائیں، اگر آپ سپیلنگ کی بیس پر پیسے دے رہے ہیں۔ عائشہ تم تو اپنا منہ بند ہی رکھو، یہ سب خرافات تمہارے دماغ کے ہیں، وہ اپنی پھپھو زاد بہن سے بولا۔ ہاں تو اپنے بھائی کی اکلوتی بہن ہوں تو میرا ہی آئیڈیا ہوگا نا، وہ چہکتے ہوئے بولی۔ عائشہ شاہزیب کی پھپھو زاد بہن تھی، جو کہ اس کی پھوپھیوں کی اکلوتی بیٹی تھی اور شاہزیب کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی، اور شاہزیب بھی اسے اپنی بہنوں سے بڑھ کر سمجھتا تھا کیونکہ شاہزیب کی کوئی بہن نہیں تھی۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، فی الحال آپ ہمیں چھوڑیں، بھابھی جان کا سوچیں، لیٹ ہو رہے ہیں آپ۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہمارا ٹائم بھی آئے گا، کہتا ہوا جیب کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے وائلٹ نکالا۔ شاہزیب کے وائلٹ سے پیسے نکالتے ہوئے دیکھ کر سب یکجان ایک ساتھ چیخیں، یہ لو چمچے، اور اب نظر نہ آنا مجھے تم اس کمرے کے آس پاس بھی۔ اس نے پیسے عائشہ کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولا۔ تھینک یو، یو آر دی ورلڈ بیسٹ برادر اینڈ یو آر ویری لکی بھابھی جان۔ بس اب بڑنگ نہ کرو اور جاؤ آرام کرو، سب اپنے اپنے کمروں میں، تھک گئی ہوگی تم لوگ بھی۔ وہ سب کے سر پر پیار دیتا ہوا بولا۔ جی جاؤ بیٹا، تم بھی اندر جاؤ، ہما کب سے انتظار کر رہی ہیں تمہارا، تم لوگ بھی ذرا آرام کرو۔ شاہزیب کی ممائش سے بولتے ہوئے خود بھی اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔ ہما اپنی زندگی کے آنے والے لمحات کو یاد کرتے ہوئے ڈری سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کس گہری سوچ میں مصروف ہیں؟ شاہزیب باہر کا معاملہ حل کر کے اندر دبے پاؤں آیا اور بیڈ پر ڈری سہمی ہما کو کسی گہری سوچ میں مبتلا پا کر آہستہ سے اس کے پاس آ کر بولا۔ میر فریش ہو جائیں، کھانا بن گیا ہے، میں لے کر آ رہی ہوں۔ یہ میرا اور شاہ میر والا سین آ گیا ہے۔ میر فریش ہو جائیں، کھانا بن گیا ہے، میں لے کر آ رہی ہوں۔ میرا کچن سے ہونگ لگاتے ہوئے بولی۔ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، شاہ میر کچن میں آ کر لمبی سانس کھینچتے ہوئے بولا۔ کھانا بھی بہت اچھا ہوگا، میرا کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، میری جان نے اپنے نازک ہاتھوں سے بنایا ہے تو کھانا تو 100% بہت اچھا ہوگا۔ چلو بھائی جلدی کرو، اب تو مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی اتنی اچھی خوشبو کے بعد۔ میر جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں لے جاؤں گی، آپ بیٹھیں جا کر۔ شاہ میر جو برتنوں کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے کھڑا تھا۔ بھائی مجھ سے بھوک نہیں برداشت ہو رہی، تم بار بار آؤ گی، میں برتن اٹھاتا، تم جلدی سے کڑاہی اٹھاؤ اور چلو میرے آگے، باقی میں لے کر آتا ہوں، بس جلدی سے تم نکالو کھانا۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ مسکراتے ہوئے کمرے کی جانب گئی اور شاہ میر بھی جلدی سے پلیٹوں اور چمچوں کو لیتا ہوا کمرے میں آیا۔ واہ بیگم یار، تم اتنی مزے کی کوکنگ کرتی ہو۔ شاہ میر نے بریانی کے اوپر رائتہ سلاد سے
بڑا ہوا چمچ اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، میر سچی میں مزے کی بنی ہے یا میرا دل رکھنے کے لیے بول رہے ہیں؟ نہیں میری جان، بہت مزے کی بنی ہے۔ انفیکٹ میں یہ کہوں گا کہ میری لائف سب سے مزے کی بریانی ہے۔ تو یہ غلط نہ ہوگا۔ سچی مچی؟ شاہ میر نے بھی اسی کو اس کی زبان میں جواب دیا۔ دونوں کھانے کو بھرپور مزے کے ساتھ کھاتے ہوئے درمیان میں اپنی سرگوشیاں بھی جاری رکھیں اور کھانے کو ختم کیا۔ میر آپ چائے پئیں گے؟ مرحا دسترخوان سے برتن سمیٹتے ہوئے بولی۔ یار بس کر دو، ترس کھا لو اپنے میر پر، آ جاؤ کمرے میں۔ آج کیا تم اپنے میر کو کھلا کھلا ٹر کھاؤ گی؟ شاہ میر بڑا ہی معصومانہ منہ بنا کر مرحا کو بول رہا تھا کہ مرحا کی ہنسی نکل گئی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں آ رہی ہوں کمرے میں۔ آپ بتائیں چائے پئیں گے؟ کیونکہ اس وقت میں تو چائے پینا چاہتی ہوں۔ پلا دو بھئی ہمیں بھی چائے۔ اگر تم نہیں رک رہی تو پھر اس کے بعد اگر تم کمرے میں نہ آئی تو میں سیریسلی باہر چلا جاؤں گا۔ اور یہ میں اب تم سے سچی کہہ رہا ہوں۔ شاہ میر اپنی آنکھوں گول گول گھماتے ہوئے بولا۔ نہیں نہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے، بس میں 2 منٹ میں چائے بنا کر آ رہی ہوں۔ کیونکہ مرحا کو اب شاہ میر کی ٹون سمجھ میں آ رہی تھی کہ اب اگر وہ روم میں نہ آئی تو شاہ میر واقعی ہی کہیں چلا جائے گا، اور ایسا وہ بالکل نہیں چاہتی تھی۔ ہما اور شاہ زیب بھائی کی جوڑی کتنی پیاری لگ رہی تھی نا؟ ماشاءاللہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ اللہ پاک ان کے نصیب بھی بہت پیارے کرے اور وہ خوش رہیں دونوں ایک ساتھ۔ میرب اور رومان شاہ ہما کی بارات کے بعد واپس گھر آتے ہوئے کار میں تبصرے کر رہے تھے۔ آمین شاہ آپ کی جب شادی ہوئی تھی مجھ سے تو آپ بھی اتنے ہی خوش تھے جتنے شاہ زیب بھائی۔ ویسے مجھے اس کا جواب پتہ ہے، پر پھر بھی میں اپنے دل کی تسلی کے لیے پوچھنا چاہتی ہوں، آج اچانک تمہیں کیا بنا جو پرانی بات کر رہی ہو؟ بس آپ بتائیں نا، اور اگر میں نہ بتانا چاہوں تو پھر بھی بتائیں۔ جس طرح سے آپ کسی بھی صورت حال میں مجھے نہیں چھوڑتے اپنا جواب لیے بغیر، تو مجھے بھی آپ سے اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ بتائیں، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ اچھا جی، اپنے شاہ کے ساتھ شرطیں مہنگی پڑیں گی میری جان تمہیں۔ آپ بات کو نہ گھمائیں، بتائیں جلدی سے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں خوش نہیں تھا تو یہ سراسر جھوٹ ہوگا، کیونکہ ہر کوئی اپنی شادی پر خوش ہوتا ہے۔ ہاں مگر میرے اور شاہ زیب میں تھوڑا سا ڈسٹینس یہ ہے کہ اس کی شادی اس کی مرضی اور سوچنے کے بعد ہوئی، پر میری اچانک سے اور جس حالاتوں میں شادی ہوئی تھی تم جانتی ہو، مطلب آپ کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میرب نے ان ساری باتوں میں اپنے مقصد کی بات کو اٹھاتے ہوئے بولا اور اپنا فیس شیشے کی جانب مروڑ کر بیٹھ گئی۔ او پاگل نہیں، میں بہت خوش تھا، اتنا خوش تھا کہ تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش تھا۔ وہ میرب کا اداس چہرہ اپنی طرف مروڑتے ہوئے بولا۔ بس رہنے دیں شاہ، مجھے سب پتہ ہے، وہ اداسی سے بولی۔ گھر چلو، تمہیں فرصت سے بتاؤں گا کہ میں اپنی شادی کی رات کتنا خوش تھا۔ وہ میرب کے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا خمارانہ لہجے میں بولا۔ شاہ میں نے رات کی بات نہیں کی، میں نے کہا شادی کے دن۔ میرب اس کی ڈبل میننگ والی بات کو سمجھتے ہوئے ہلکی آواز میں چیختی ہوئی بولی۔ ہا 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 ہا، مجھ سے شادی کرنے کے بعد میری جان بہت سمجھدار ہوئی ہے۔ میں پہلے بھی بہت سمجھدار تھی۔ ہاں بالکل، وہ تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا جب تم نے میری خاطر اپنی نسیں کاٹی تھیں۔ ہاں تو مجھے کیا پتہ تھا آپ کو میری ویلیو نہیں ہونی۔ میں کبھی بھی اپنی وینس نہیں کاٹتی۔ میرے معصوم ہاتھوں کو میں نے اتنی تکلیف دی؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اب تو کاٹ لیا نا میری جان کے ٹوٹے، اور تمہارے شاہ نے اس کو اپنے پیار کے لمس سے بھر بھی دیا۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ بس یہی تو آپ میں کلاکاری ہے کہ اپنی عنبر سے لپٹی ہوئی باتوں سے مجھے بیڑنگ لگاتے ہوئے
میرب تمہیں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، نہ ہی اپنی محبت میں صفائیاں پیش کروں گا۔ تم خود سمجھو اپنے شاہ کو کہ تمہارا شاہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے اور تم کتنی خاص ہو اپنے شاہ کے لیے۔ بس تمہیں ایک جملہ بولوں گا کہ تمہارے اندر تمہاری شاہ کی جان ہے۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے اس کا فیس پکڑا اور ماتھے پر محبت بھرا اپنا لمس چھوڑا، اور پھر رومان کے اس جملے پہ میرب کی آنکھوں سے ہلکی سی نمی آئی اور مسکراتے ہوئے اس نے اپنا سر رومان کے کندھے پر رکھا۔ رومان نے بھی پوری محبت کے ساتھ اس کے سر کو اپنے کندھے سے لگاتے ہوئے اس کی کمر کو سہلایا، دوسرا ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوط کرتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ذکیہ، امی جان کی طبیعت کیسی ہے؟ رومان شاہ نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلا سوال کیا۔ صاحب جی، زیادہ ٹھیک نہیں ہیں، مگر آپ کو بتانے سے بیوی جی نے منع کیا ہے۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ رومان شاہ کو ذکیہ نے حقیقت سے آگاہ کیا، کیونکہ حقیقت سے آگاہ نہ کرنے پر رومان شاہ کا غصہ گھر کے نوکر افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ تو ذکیہ، اگر امی کی طبیعت زیادہ خراب تھی تو تمہیں فون کر کے بتانا چاہیے تھا۔ صاحب جی، ہم نے کوشش کی تھی، مگر بی جی نے کہا میں ٹھیک ہوں، ہمیں فون کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ذکیہ نے نگاہیں نیچے کرتے ہوئے رومان شاہ کو جواب دیا۔ شاہ، ہم چل کر خود امی جان کو دیکھتے ہیں۔ میرب نے ذکیہ کی جان چھڑواتے ہوئے رومان شاہ کے ساتھ اپنے قدم امی جان کے روم کی طرف بڑھائے۔ امی جان روم میں کمبل میں لپٹی ہوئی شاید سو رہی تھیں۔ رومان شاہ بڑی تڑپ کے ساتھ اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ رومان بیٹا، تم دونوں آ گئے؟ جی امی جان، ہم آ گئے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور آپ نے ہمیں فون نہیں کیا اور سب کو منع کر دیا کہ مجھے فون کر کے کوئی نہیں بتائے۔ امی جان، بہت غلط بات ہے، آپ اٹھیں میرے ساتھ، میں ابھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ نہیں بیٹا، میری طبیعت ٹھیک ہے، اب تو میں آرام کر رہی ہوں۔ اپنے بیٹے کے چہرے پر اس قدر پریشانی دیکھ کر رومان شاہ کی ماں نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میرب بھی آگے بڑھ کر فکرمندی کی نظروں سے دیکھتی ہوئی اپنی ساس کا حال چال پوچھ رہی تھی۔ رومان شاہ کی نظروں میں اپنی ماں کے لیے بے حد فکر تھی، کیونکہ انہیں اپنی امی جان بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور ان کی امی جان کی ہمیشہ سے عادت تھی کہ وہ اپنی بیماری کو وہ کم ہی ظاہر کرتی۔ امی جان، اگر آپ نہیں چاہ سکتی تو ٹھیک ہے، میں گھر پر ڈاکٹر کو بلا لیتا ہوں۔ رومان بیٹا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر بھی تم اپنی تسلی کے لیے اگر لے کر جانا چاہتے ہو تو صبح لے جانا۔ ابھی جا کر تم دونوں آرام کرو، بہت تھکے ہوئے ہو۔ وہ اپنے بچوں کو پریشان کرنے والی ماں نہیں تھی، اس لیے اپنے درد کو نہ ظاہر کرتے ہوئے اپنے بچوں کو آرام کرنے کو کہا۔ حالانکہ ان کی طبیعت سچ میں ٹھیک نہیں تھی، مگر زبردستی وہ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ کافی دیر تک میرب اور رومان شاہ دونوں بیٹھے رہے، مگر امی جان کے بار بار کہنے پر وہ اپنے روم کا رخ لیتے ہوئے چل پڑے تاکہ امی جان بھی آرام کر سکیں۔ گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ۔ مہک، جو احمر سے پہلے اٹھ گئی تھی، بنا آواز کیے روم میں احمر کے آفس جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ ہمیشہ کی طرح آفس کے ٹائم پر احمر کی خود سے آنکھ کھلی تو کروٹ لیٹا ہوا وہ سیدھا ہو گیا۔ مہک نے بڑے پیارے لہجے سے احمر کو گڈ مارننگ کہا، جس کا جواب میں احمر نے بھی مسکراتے لبوں سے دیا۔ نیند سی خماری سے بھری آنکھوں مہک کے اچھے لہجے کو دیکھ کر چمک اٹھی تھی۔ آپ کے کپڑے نکال دیے؟ آپ فریش ہو جائیں، میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ مسکراتی ہوئی نظر احمر کے چہرے پر ڈال کر روم سے باہر کی جانب قدم لے جا رہی تھی کہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا کہ پیچھے سے آتی احمر کی آواز سے اس کے قدم رک گئے۔ اے میری دلکش شرکِ حیات، جب نظر مسکرا کر دیکھ سکتی ہو تو لبوں پر پہرا کیوں لگا رکھا ہے؟ ذرا پاس آئیں، دیدار تو دیجیے نا، نہ تڑپائیے اس دیوانے کو اس طرح سے۔ احمر مسکراتی ہوئی نظروں سے مہک کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کس شاعر کا یہ چیپ شعر آپ نے چوری کیا ہے؟ صبح صبح احمر کے شعر پر مہک کو ہنسی آ گئی۔ وہ پلٹ کر دیکھتے ہوئے سوال گو نظروں سے بول رہی تھی۔ ایسا مت کہو یار، میرے دل کے خوبصورت جذباتوں کو چیپ کہہ رہی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بیڈ سے چپلیں پہن کر اس کی جانب قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔
نظروں میں محبت کی جھلک دیکھی جا سکتی تھی۔ میرے پیارے شوہر جی، میں نے آپ کے خوبصورت جذباتوں کو چیپ نہیں کہا، میں نے یہ سوچا کہ یہ جیپ شعر آپ نے کس شاعر کا چرایا ہے؟ بیوی صاحبہ، تم شاعر پر مٹی ڈالو، بس میرے خوبصورت جذباتوں کی جانب غور و فکر کرو۔ اس کی کمر پر ہاتھ باندھ کر اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں لیے، گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا، جبکہ مہک نے نظروں کی حدت سے شرماتے ہوئے پلکیں جھکائے آنکھیں اس کے سینے پر مرکوز کر رکھی تھیں۔ جی، ڈال دی شاعر پر مٹی، بتائیے میرے شوہر، صبح صبح مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مہک دل سے احمد کو اپنا چکی تھی۔ رات کو اس کی کہی ہوئی باتیں پوری رات مہک کے دماغ میں گونجتی رہیں۔ دماغ اس نتیجے پر پہنچا کہ زندگی نے اسے ایک بار پھر سے جینے کا موقع دیا ہے۔ ایک باعزت زندگی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اگر قسمت نے اسے یہ موقع دیا ہے تو وہ اسے ضائع نہیں کرے گی۔ رات کو احمد کے جملوں نے پہلی رات کی زبردستی کی غربت پر بھی مرہم لگا دی تھی۔ بس کچھ زیادہ نہیں، ایک اجازت چاہیے، بندہ ناچیز کی صبح حسین ہو جائے، اگر لبوں کو لبوں کا لمس مل جائے تو۔ پہلے جب بھی آپ مجھ پر حق جماتے ہیں تو کیا آپ مجھ سے میری اجازت طلب کرتے ہیں؟ مہک نے پلکیں جھکائے ہی جواب دیا، نہیں، مگر رات کو میں نے تم سے وعدہ کیا کہ اب تو تم پر حق تمہاری اجازت کے بنا نہیں جماؤں گا۔ اب اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، جو صبح صبح اپنی بیوی کے لبوں کا لمس چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے مجھے تمہاری اجازت درکار ہے۔ مہک نے پلکیں اٹھا کر احمد کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں خماری کا ایک جہاں آباد تھا، جہاں محبت کی حسین وادیاں مہک کے ایک اجازت کی طلب رکھتی تھیں۔ آپ کو مجھ سے کسی بھی اجازت کی ضرورت نہیں، مجھے اچھا لگے گا اگر آپ مجھ پر وہی حق جمائیں گے تو۔ بہت کم آواز میں کہہ کر اپنا سر احمد کے سینے میں چھپا گئی۔ اس کا یوں شرما کر اپنے دل کی بات بیان کرنا احمد کو سرخور کر گیا تھا۔ سچ دل سے کہہ رہی ہو؟ اپنی باہوں کی گرفت اس کی کمر پر کستے ہوئے احمد نے کچھ تصدیق بھرے جملے سننا چاہتے تھے۔ آپ اپنے دل سے پوچھ لیں، آپ تو بہت سمجھدار ہیں۔ یعنی کہ میری بیوی سیدھے الفاظوں میں مجھے جواب نہیں دینا چاہتی۔ اب نتیجے پر مجھے خود ہی پہنچنا پڑے گا۔ مہک کے دل کی بات تو احمد بنا کہے ہی سمجھ گیا تھا۔ وہ جس انداز سے اس کے سینے سے لگ کر کھڑی ہوئی تھی، یہ کافی تھا اس کے دل کی بات جاننے کے لیے کہ وہ پوری طرح سے اپنے شوہر کی ہو چکی ہے۔ آئی لو یو اینڈ تھینک یو سو مچ۔ تمہارے مان کو میں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ اس سے محبت سے اپنے سینے کے اندر ہی سما لینا چاہتا تھا۔ باہوں کی گرفت مضبوط کر گیا۔ مہک، بس یوں ہی میری ہو کر رہنا، قسم سے پوری زندگی تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ تمہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے رشتے پر کبھی شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ اور آج کے بعد اپنے دماغ سے یہ بات نکال دینا کہ تمہارا رشتہ پہلے کسی اور سے منسوب تھا۔ میں دوبارہ سے ہمارے درمیان کسی کو سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ کل کی حقیقت کیا تھی مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ تمہارا ماضی تھا جو گزر گیا، اور میری زندگی میں جو ماضی تھا وہ بھی گزر گیا۔ آج کی حقیقت یہ ہے کہ تم میری بیوی ہو اور احمد صرف تمہارا ہے، اور یہی حق میں تجھ پر رکھتا ہوں۔ تم صرف میری ہو۔ آج کے بعد نہ تو کبھی تم ماضی کو یاد کرنا، نہ میں کروں گا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا مہک، تم مجھ پر تھوپی نہیں گئی، میں نے پورے دل سے تمہاری طرف قدم بڑھائے تھے۔ تم میری پسند تھی، ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ یہ وہ الفاظ تھے جو مہک کے روح پر لگی ہوئی ضربوں کو بھر رہے تھے۔ بے شک مہک نے وہ زخم خود جان بوجھ کر ہی لیے تھے، مگر آج ایک شوہر کا تحفظ اور مان کیسا ہوتا ہے، یہ اسے احمد کی محبت ملنے کے بعد احساس ہو رہا تھا۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونا اور کسی کی محبت بن کر اس کی زندگی میں شامل ہونا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ جس محبت کو وہ رومان شاہ کی نظروں میں ڈھونڈتی تھی، وہ محبت اسے احمد کی ہر لفظ سے محسوس ہو رہی تھی۔ کتنی دیر تک وہ دونوں آنکھوں بند کیے ہوئے
دونوں آنکھوں بند کیے ہوئے ایک دوسرے کی محبت میں کھڑے سرشار ہوتے رہے۔ محبت کی وادیوں میں گم احمر ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہی اس کی پنکھڑیوں کو قید کرتے ہوئے بڑی محبت سے نمی کے قطروں کو چوس کر اپنے اندر انڈھیل رہا تھا۔ آج مہک نے اسے روکنے کی کوئی مزاحمت نہیں کی۔ جب مقابل اپنی تشنگی مٹانے کے لیے محبت کے دربان کو لے کھڑا تھا تو مہک نے بھی صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے پنکھڑیوں کو آزاد کروانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ آج مہک صحیح معنوں میں وہ محبت کی اہمیت کو جان چکی تھی۔ مہک کو آج محبت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ آج اسے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ جو لوگ اپنے محبوب سے سچا پیار کرتے ہیں وہ آپ کو خامیوں سمیت ہی قبول کر لیتے ہیں، جیسے احمر نے مہک کو قبول کیا۔ محبت کرنے والوں کو اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ دنیا آپ کے محبوب کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ ایسے ہی تو نہیں کسی نے رانجھے سے کہا تھا کہ یار تیری ہیر تو کالی ہے، جس کا جواب رانجھے نے مسکراتے لبوں سے دیا کہ جا اوئے تیری آنکھ نہیں ویکھن والی ہے۔ آپ مجھے ٹی وی لا کر دیں، میں گھر میں بہت بور ہو جاتی ہوں۔ سارا دن نہ کوئی کام کرنے کو ہوتا ہے اور گاؤں کی عورتوں سے باتیں کر کر کے بھی میں بور ہونے لگ جاتی ہوں۔ شاہ کے سینے پر سر رکھے ہوئے لیٹے مرہا کو اچانک سے یاد آیا تھا۔ میری جان یہاں پر کیبل سسٹم نہیں ہے تو ٹی وی پر تم کیا دیکھو گی، اور میری جان تمہیں جو کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو موبائل پر دیکھ لیا کرو۔ نہیں، میرا انٹرنیٹ کی دنیا مجھے ایسی لگتی ہے جیسے بندہ اس میں قید ہو جاتا ہے، جیسے کہ ایک خوبصورت گھر ہو، اس میں ہر چیز ہو مگر آپ اس سے باہر نہ نکل سکیں۔ اس لیے مجھے نیٹ پر زیادہ دیر جڑے رہنا اچھا نہیں لگتا۔ ویسے تو مجھے ٹی وی بھی کچھ خاص پسند نہیں مگر نیٹ سے تو ٹی وی بہتر ہے۔ شاہ کے بٹنوں سے کھیلتی ہوئی اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹے مرہا بچوں کی طرح اپنی فرمائش اپنے میر کے سامنے رکھ رہی تھی۔ اب وہ میر سے شرماتی بھی کم تھی اور دل کی باتیں جلدی ہی اپنے میر پر حق سے ظاہر کر دیتی۔ اوکے میری جان کو انٹرنیٹ بھی نہیں پسند تو میری جان شادی سے پہلے تمہاری کیا مصروفیت ہوتی تھی؟ شاہ اس کی باتوں کو بہت توجہ سے سنتا تاکہ مرہا ہر وقت اپنے میر کے ساتھ کمفرٹیبل رہے۔ وہ جب گھر ہوتا تو مرہا کو ذرا سا بھی بور ہونے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ مرہا کی ہر بات شاہ کے لیے بہت خاص تھی، جیسے اس وقت اس کی فرمائش کو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ میر شادی سے پہلے میں بہت سارے ناول پڑھتی تھی، مجھے ناول بہت پسند ہیں، اتنے پسند کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس کے سینے سے سر کو اٹھا کر شاہ کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے ہوئے چہک کر بول رہی تھی۔ اس کی چہچہاہٹ بتا رہی تھی کہ یہ اس کا سب سے فیورٹ مشغلہ تھا۔ تو ناولوں میں کیا ہوتا ہے مجھے بھی بتاؤ۔ میر کو اس کی باتیں اچھی لگ رہی تھیں کیونکہ اپنا فیورٹ مشغلہ بتاتے ہوئے مرہا کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ میر، اس میں بہت سارے خوبصورت کردار ہوتے ہیں، ہیرو ہوتے ہیں، وہ اپنے خوبصورت ہیروئن سے بہت پیار کرتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ چلو مجھے بتاؤ تمہارا فیورٹ ناول کون سا ہے؟ میرے دل کا سکون ہو تم، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ کیوں، اس میں ایسا کیا خاص تھا؟ شاہ نے بات کو اور کھینچتے ہوئے کہا۔ اس میں جو ہیرو تھے وہ مجھے بہت پسند تھے۔ اس میں جو ہیرو تھا نا، اسفند شہریار، اس کا کردار مجھے بالکل آپ کے جیسا لگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ ایک آرمی آفیسر تھا اور اس کو گولی لگ جاتی تھی۔ اسفند بہت دیر تک ایک آئی لینڈ پر رہتا تھا کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہوتی تھی۔ دل کو پتہ چلتا ہے کہ اسفند مر چکا ہے، پھر دل بہت روتی ہے۔ دل اس غم میں پاگل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے اسفند سے بہت پیار کرتی تھی نا، اس لیے مرہا کہتے ہوئے رونے لگی تھی۔ ارے پاگل لڑکی، کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہانی کے کردار ہوتے ہیں، سچ میں تھوڑی تھا جو تم رو رہی ہو۔ نہیں میر، آپ کو نہیں پتہ، جب آپ ایک اچھا ناول پڑھتے ہیں تو اس کے کردار آپ کو سامنے نظر آتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ مجھے دل کے لیے کتنا برا لگتا تھا جب وہ اسفند کے غم میں پاگل ہو گئی تھی۔ اللہ نہ کرے آپ کو کبھی ایسا کچھ ہو۔ شاہ کو اب سمجھ آئی تھی کہ مرہا اسفند کے کردار کو شاہ سے جوڑ کر کے
خود کو دل کی جگہ پر رکھتے ہوئے سوچ رہی ہے۔ اسی تڑپ تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا لڑکی کا نام عجیب نہیں ہے، دل۔ شاہ میر نے میرا کا دھیان رونے سے ہٹانا چاہا تھا۔ میر اس کا نام دل اویس تھا، مگر جو اس کا ہسبینڈ تھا وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے اس کا نام دل رکھ دیا تھا۔ وہ اس کو اپنا دل سمجھتا تھا۔ وہ اتنا پیار کرتا تھا کہ اس نے کبھی بھی اس کو ڈانٹا نہیں تھا، ہمیشہ سے پیار سے سمجھاتا تھا۔ دل اسفند کو بہت تنگ کرتی تھی، مگر اسفند کہتا تھا کہ تم میرا دل ہو اور میں تم پر کبھی سختی نہیں کر سکتا۔ اگر میں تم پر سختی کروں گا تو پھر مجھے ہی تکلیف ہوگی۔ میرا بڑی گہرائی میں جا کر ان کریکٹرز کے بارے میں بتا رہی تھی کہ شاہ میر بھی تصوراتی دنیا میں ان کریکٹرز کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اور کیا تھا تمہاری اس کہانی میں؟ اس میں ایک اور کریکٹر تھا، اسد میر خان کا۔ دیکھیں میر، آپ کا نام بھی آ گیا نا اس ناول میں۔ تب تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ہسبینڈ اتنے پیارے ہوں گے اور بالکل اسفند کی طرح ہوں گے۔ اچھا جی، تو میرا کریکٹر اسفند کے جیسا ہے، یعنی کہ میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تمہاری کیئر کرتا ہوں۔ شاہ میر انابی لبوں تلے مسکراتے ہوئے بولا، ہاں آپ بالکل اسفند کے جیسے ہیں، آپ بھی مجھے ڈانٹتے نہیں ہیں، بہت پیار کرتے ہیں۔ تو کیا اسد میر خان اپنی بیوی سے پیار نہیں کرتا تھا؟ شاہ میر نے سوال کیا۔ نہیں، وہ بھی اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی بیوی کا نام مسکان تھا، جو کہ اسفند کی بہن تھی، اور جو دل تھی وہ اسد کی بہن تھی۔ اسد بھی مسکان سے بہت پیار کرتا تھا، مگر اس کا پیار، اف میرا کہتے ہوئے شاہ میر کے سینے میں سر چھپا گئی۔ یہ اف سے میری جان، مجھے کیا سمجھ آئے گا؟ مجھے بتاؤ کہ اسد میر خان کا کریکٹر کیسا تھا؟ شاہ میر کو میرا کے ناول میں انٹرسٹڈ ہونے لگا تھا۔ اسد کا کریکٹر رومان بھائی کے جیسا تھا، وہ بہت غصے والا تھا۔ تو اس کا مطلب کہ رومان بھی میری بہن سے پیار نہیں کرتا، کریکٹ؟ نہیں میر، میں نے ایسا تھوڑی کہا ہے کہ اسد اپنی بیوی سے پیار نہیں کرتا تھا، وہ بہت پیار کرتا تھا، مگر میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ جیسے باقی سب کچھ بتایا ہے ویسے بتاؤ کہ اسد میر خان اپنی بیوی سے کس طرح سے پیار کرتا تھا۔ میرا نے دبے دبے لفظوں میں میر کو یہی بتایا کہ وہ اپنے پیار سے مسکان کو ہلکان کیے رکھتا تھا۔ میرا کی معصومیت پر شاہ میر کو ہنسی آنے لگی تھی۔ پاگل لڑکی اپنے بھائی کے کریکٹر کو اسد سے کمپیئر کر کے کیا بول گئی، اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا، مگر شاہ میر کو پتہ تھا کہ اس کی بیوی بہت معصوم، اتنی گہرائی سے اس نے سوچا ہی نہیں کہ جس کریکٹر کو وہ اسد سے ملا رہی ہے، اس کریکٹر کی بیوی شاہ میر کی بہن ہے۔ اس کی بے وقوفی والی بات پر میر مسکرا کر چپ کر گیا۔ میرا پتہ نہیں کتنی دیر تک شاہ میر کو اپنے ناول کی باتیں سناتی رہی۔ شاہ میر بیچارہ، جو اپنے سنڈے کے پورے دن رومانس کے موڈ میں رہا، اس کے نصیب میں رات کا رومانس بھی نہیں ہوا، کیونکہ میرا جی باتیں کرتی کرتی کب سو گئی، شاہ میر کو خود بھی نہیں پتہ چلا۔ شاہ میر بھی اسے سینے پر لٹائے ہوئے اپنی مضبوط باہوں کے دائرے میں لیے نیند کی وادیوں میں جا چکا تھا۔ شاہ میر کے پورے سنڈے کی پلاننگ کا اختتام میرا کے خوبصورت ناول کرداروں پر ہوا۔ اب دونوں پرسکون نیند سو رہے تھے۔ السلام علیکم اماں جان، کیسی ہیں آپ؟ ماہنور نے اپنی ماں کے گلے میں آتے ہی بڑی محبت سے باہیں ڈالتے ہوئے بچگانہ انداز سے سلام کہا۔ بسم اللہ، بسم اللہ کراں، میری دھی رانی آئی ہے؟ چارپائی پر بیٹھی ہوئی چودرن نے بڑی محبت سے اپنی بیٹی کو گلے لگا کر ماتھا چوما۔ اماں صحیح، آپ لوگوں کو میری یاد نہیں آتی؟ کتنے دنوں کے بعد لالا کو شہر بھیجا ہے مجھے لانے کے لیے؟ ماہنور نے پاس بیٹھے ہوئے ماں کو شکوہ گر نظروں سے دیکھا۔ مجھے تو اپنی دھی رانی کی بہت یاد آتی ہے، پر تیرے اس لالا کے پاس ٹائم کہاں ہوتا ہے جانے کے لیے؟ پچھلے ہفتے بھی اس کو کہتی رہ گئی کہ جا کر بہن کو شہر سے لے آ۔ پاس بیٹھے ہوئے اپنے فون میں مصروف خرم کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی ماں نے شکوہ کیا۔ اماں صحیح، میرے بھی کچھ کام ہوتے ہیں، ہر وقت آپ لوگ مجھ پر ہی شکوے شکایتیں مت کیا کریں۔
کم سے کم میری بہن کو تو میرے خلاف مت کریں، میں کبھی اپنے لالا کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، میرے لالا تو اتنے اچھے ہیں، مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ ماہنور اپنی ماں کے پاس سے اٹھ کر اپنے بھائی کی بغل میں جا کر بیٹھی تھی۔ چلو شکر ہے کوئی تو اس گھر میں ہے جس کو مجھ سے پیار ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی خامی نہیں ہے۔ اپنی بہن کے سر پر پیار دیتے ہوئے خرم نے دوسرے ہاتھ سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ میری دھی معصوم، تیری کرتوتوں کا پتہ نہیں ہے، اس لیے کہہ رہی ہے بھائی کے پیار میں کہ تو اچھا ہے۔ جس دن تیری ساری کرتوتوں کا اس نوں پتہ چل جائے گا پھر تینوں چنگا بولے گی تے پتہ لگے۔ لو جی آگے ان کو بھی کوئی اور کام نہیں ہے سارا دن میری بے عزتی کرنے کے علاوہ۔ خرم اپنے باپ کے تلخ جملے سنتے ہی وہاں سے اٹھ کر چلتا بنا تھا۔ ابا سئیں کیوں آپ ہر وقت لالا کو ڈانٹتے رہتے ہیں، نہ کیا کریں، اتنا پیارا تو ہے میرا لالا۔ ماہنور بھاگ کر اپنے باپ کے گلے سے لگتے ہوئے اپنے بھائی کی طرفداری کر رہی تھی۔ تو اپنے بھائی کی طرفداری کرنی چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ تو ٹھیک ٹھاک ہے، شہر میں تجھے کوئی پریشانی تھا نہیں؟ اپنی بیٹی کو شفقت سے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولے۔ نہیں میرے ابا سائیں کے ہوتے ہوئے بھلا مجھے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ ماہنور اور خرم دو ہی بچے تھے چودھری کے۔ چودھری اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور اس کی بیوی اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ چودھری اپنے بیٹے سے پیار نہیں کرتا تھا، مگر خرم بہت بگڑا ہوا تھا۔ یاروں دوستوں کی محفل اور دوسرا پیسے کا خمار اس کے سر چڑھ کر بولتا تھا، اس لیے چودھری ہر وقت اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے کرتے کب اپنے بیٹے سے دور ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ چودھری کا ایک بھائی تھا جس کی صحبت میں خرم بگڑتا ہی چلا گیا۔ ایک کار حادثے میں اس کے چاچا کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد بہت کوشش کی چودھری نے اپنے بیٹے کو راہ راست پر لانے کی جو کہ وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ خرم کے دوست بھی خرم کے جیسے ہی تھے جو آس پاس کے گاؤں کے بڑے چودھریوں کے بیٹے تھے۔ بگڑی ہوئی صحبت اور چچا کے حد سے زیادہ لاڈ پیار نے خرم کا ستیہ ناش کر دیا تھا، مگر چودھری صاحب ہمیشہ اپنے بیٹے کو اچھی تربیت دینا چاہتے تھے۔ اچھی تربیت کے چکروں میں باپ بیٹا ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئے تھے۔ ابا سئیں کیا سوچنے لگے؟ آپ پریشان نہ ہوا کریں، بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنے باپ کو گہری سوچ میں دیکھتے ہوئے ماہنور نے بڑے پیار سے اپنے باپ کو پریشانی سے نکالنے کی کوشش کی۔ نور کو پڑھائی کا بہت شوق تھا اور گاؤں میں زیادہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے میٹرک کے بعد ماہنور کو لاہور پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ وہاں پر وہ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ خرم شروع میں بہت خلاف تھا ماہنور کی پڑھائی کے، مگر اپنے باپ کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ اس طرح ماہنور کو پڑھائی کی اجازت مل گئی۔ ماہنور مہینے میں 2 سے 3 بار گھر آ جاتی تھی، مگر پچھلے 2-3 ہفتوں سے وہ نہیں آ سکی کیونکہ خرم لینے نہیں گیا تھا۔ ماہنور بہت چنچل اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ باپ کی آنکھ کا تارا ہونے کی وجہ سے ہر بات منوانا اپنا حق سمجھتی۔ گاؤں سے نکل کر شہر میں گئی تو ماہنور کافی چینج ہو گئی تھی۔ گاؤں کی سادگی جب شہر میں جا کے نکھری تو ماہنور پہچانی نہیں جاتی تھی۔ خوبصورت تو وہ بچپن سے ہی تھی، نارمل قد، دودھ کی طرح گوری رنگت، خوبصورت نین نقوش، کالے گھنے سیاہ بال جن کو کبھی کٹنگ نہیں کروایا گیا، جو ہمیشہ چوٹی کی صورت میں باندھے رہتے تھے۔ سادگی میں بھی اس کا پراسرار حسن کسی کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا حق رکھتا تھا۔ اس لیے سوائے ایک پرانے ملازم بابا اور خرم کے علاوہ چودھری اپنی بیٹی کو کسی کے ہاتھ بھی آنے جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ بابا کافی دنوں سے بیمار تھا اور خرم کے اپنے سیاپے بہت تھے جس کی وجہ سے وہ نہیں گیا۔ نور اس لیے اس بار گھر لیٹ آئی تھی۔ اپنے بابا کے ساتھ بیٹھی ہوئی اپنی سہیلیوں کی باتیں بتا رہی تھی جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا، مگر پھر بھی چودھری اپنی بیٹی کی باتوں کو بڑی غور سے سن قہقہے لگا کر ہنس رہا تھا اور ماں کے قدم زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لا کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔
السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ لہجے میں محبت اپنائی تھی۔ پاس بیٹھتے ہوئے محبت سے بھری ہوئی گہری نظریں ہما پر ڈالیں جو اس وقت سراپائے حسن قیامت لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ہما کم ہی میک اپ میں عام لڑکیوں کی طرح لت پت نظر آتی۔ اس وقت فل دلہن کے جوڑے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل کو کھول کر شاہ زیب نے اس میں ایک چھوٹی سی بیوٹیفل باکس نکالی جس کے اندر ایک خوبصورت نازک سی رنگ تھی۔ بڑی محبت سے اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلائے ہوئے تھا۔ ہما نے اپنی نازک ہتھیلی کو شرماہٹ سے چور ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، جس کو پکڑ کر شاہ زیب نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے لبوں سے لگا کر چوم لیا تھا۔ اس کے عقیدت بھرے لمس سے ہما کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کے لبوں کا پہلا لمس تھا۔ ہما کا دل دھک دھک کرنے لگا، پلکیں شرم سے جھکیں تو اٹھنے کو تیار نہ تھیں۔ اس کی حیا کی سرخی کو دیکھتے ہوئے شاہ زیب کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہما کو ہمیشہ اس نے پریکٹیکل انداز سے باتیں کرتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ آج اس کا یوں شرمانا ڈاکٹر شاہ زیب کے دل کو دھڑکا گیا۔ بڑی محبت سے اس کی انگلی میں رنگ ڈالتے ہوئے ایک اور لمس اس کی انگلی رنگ والی انگلی پر چھوڑا۔ ہما نے شرما کر اپنا ہاتھ پیچھے کیا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ ہما پلیز یار، ہم ڈاکٹر ہیں، اتنے پریکٹیکل سوچ رکھنے والے، تم شرما رہی ہو، مت کرو یار۔ شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے اسے پریکٹیکل طور پر کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کی، جبکہ شاہ زیب بھی جانتا تھا کہ چاہے لڑکی جتنی مرضی پریکٹیکل ہو لے، مگر مشرقی لڑکیوں میں اپنی اس خوبصورت رات کو لے کر گھبراہٹ، وسوسے، ڈر، بے چینی ہوتی ہے، جو کہ اس وقت ہما کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر میں، ہسپتال میں اتنی کانفیڈنس سے ڈاکٹر شاہ زیب سے بات کرنے والی ڈاکٹر ہما، جو دل کی ایک بہترین ڈاکٹر تھی، اس وقت اپنے دل کی دھڑکنوں کو ہی نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ شاہ زیب کی آواز اس کے دل کو گدگدا رہی تھی۔ شاہ زیب کی نظروں کی حدت اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ عجیب سی بے چینی تھی جس کو آج سے پہلے ہما نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ دھڑکنوں نے بے چینی کا رقص تو تب شروع کیا جب شاہ زیب اپنا سر اس کی گود میں رکھ کر اس کے جھکے ہوئے چہرے کو آنکھوں میں خماری کا سمندر لیے لبوں پر سیراب ہونے کا پیغام سجا کر اسے گہری نظروں سے دیکھ کر مسکرایا۔ پہلی بار کسی مرد کو اس قدر قریب پا کر ہما کا دل پسلیاں توڑ کر دھڑکنے کی حد تک بے قرار ہوا۔ اپنی مردانہ بھاری ہاتھ اس کے گالوں پر رکھ کر دلکش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنے لبوں کو گول کر کے فلائنگ کس کا اشارہ کیا۔ اس نے شرما کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ہما نے شاہ زیب کو جتنا جانا تھا، وہ بہت سنجیدہ اور مطلب سے بات کرنے والا تھا۔ شاہ زیب کا اتنا قریب ہونا، یہ اندازہ ہما کے لیے بالکل الگ اور نیا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آنکھیں کھولیں اور اپنی ان حسین پل آنکھوں سے ہمیں دیکھنے کا شرف بخش دو۔ ہما کا یوں شرما کر آنکھیں بند کرنا شاہ زیب کے دل کو دھڑکا گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سے پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا کر اپنے سینے پر رکھ لیے۔ وہ اٹھا نہ سکے ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر مضبوطی سے رکھے ہوئے تھا۔ ہما میں نہ کچھ بولنے کی ساکھ تھی، نہ کچھ کہنے کی ہمت۔ شاہ زیب کا یوں قریب ہونا ہما کی زبان پر حیا کے پہرے لگا گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ شاہ زیب کے سانسوں کے گرم اٹھتے لمس ہما کی گردن پر پڑ رہے تھے۔ بنا بولے بند آنکھوں سے شاہ زیب کے اتنے قریب ہونے کو محسوس کر کے لرز سی اٹھی۔ مطلب کہ آج حسن آنکھیں بند کیے ہوئے ہی اس خوبصورت رات کو گزارے گا۔ ہما کو آنکھیں نہ کھولتے دیکھ خماری لہجے سے شاہ زیب نے سرگوشی کی۔ ہاتھ اس کی گردن پر رکھ کر ہلکا سا اپنے چہرے پر اس کو جھکا لیا۔ کوشش تھی لبوں کو لبوں سے چھونے کی، جس ارادے کو ہما نے جھٹکے سے پیچھے ہو کر ناکام بنا دیا۔ شاہ زیب کے اس انداز سے ہما کے پورے وجود میں
سنسنی کی لہریں تیزی سے دوڑ گئی، ہاتھوں میں پسینے آ گئے۔ بے شک اس کے قریب آنے والا، اسے چھونے کی تمنا کرنے والا اس کا محرم، اس کا شوہر تھا، مگر یہ احساس بے حد نیا اور منفرد تھا۔ جہاں دل خوش تھا وہیں بے قرار بھی، جہاں محبوب کو حاصل کرنے پر مطمئن بھی تھی اور اتنا قریب آنے پر بے چین بھی۔ یہ وہ احساس تھا جو ہر لڑکی کے لیے بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنی پریکٹیکل ڈاکٹر کے اندر اتنی شرمائی ہوئی لڑکی چھپی ہوئی تھی۔ شاہ زیب ہما کے اس قدر گھبرانے پر اٹھ کر بیٹھ گیا، محبت بڑی نظروں سے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس کی گھبراہٹ اور دل کی دھڑکنیں شاہ زیب کی نظروں سے چھپی نہیں تھی۔ دل کا ڈاکٹر تھا، اس کے دل کی حالت سمجھ رہا تھا، جو کرتی کے اوپر سے ہی دھک دھک کرتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اتنی تیز دھڑکنیں اچھی علامت نہیں ہوتی۔ اس کی تیز دھڑکنوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ اس کے خوبصورت حسن کو دیکھ رہا تھا، جو شرما کر وہ بھی قاتل حسینہ لگ رہی تھی۔ حیا سے پلکیں اب بھی جھکائے بیٹھی تھی، اپنے ہی ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑ کر ان پر ظلم کرتے ہوئے اپنی گھبراہٹ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ اب ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔